ایک سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص راستے میں غافلوں کی طرح پڑا ہوا سو رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہے۔ سپاہی تھوڑا قریب آ کر رک گیا۔ اچانک سپاہی کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سانپ اپنے کسی دشمن کے خوف سے دوڑتا ہوا آیا اور اس سوئے ہوئے شخص کے کھلے منہ کو اپنا بل سمجھ کر اس میں گھس گیا۔ سپاہی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے سوچا کہ سانپ اگر اس کے اندر رہا تو ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جائے، لہذا سانپ کو اس کے پیٹ سے کسی طرح باہر نکالنا چاہیے۔ فوراً اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر اس نادان کو 3-4 لاتیں اور گھوسے مارے۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور گھبرا کر بھاگا۔ پاس ہی سیب کے چند درخت تھے، وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ سپاہی بھی فوراً اس کے سر پر پہنچا اور بولا، ارے بے وقوف، اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو جس قدر درختوں کے نیچے خراب سیب گرے پڑے ہیں ان کو کھا لے، ورنہ میں ابھی تلوار سے تیرا کام تمام کر دوں گا۔ وہ کھانے لگ گیا۔ جب کھا کر تھک گیا اور اس کے معدہ میں گنجائش نہ رہی تو سپاہی نے کہا، اب میرے گھوڑے کے آگے آگے دوڑ، اگر کہیں دم لیا تو تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ جب یہ دوڑتے دوڑتے تھک کر ذرا سستانے لگا تو سپاہی نے تڑاک سے اس کو ایک ڈنڈا مارا تو وہ پھر بھاگنے لگا۔ آخر کار وہ تھکان سے چور ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حوالدار صاحب، میں نہ چور ہوں نہ چور کا بھائی، مجھے آپ کس جرم کے عوض عذاب دے رہے ہیں؟ سپاہی نے پھر 2-3 ڈنڈے رسید کیے اور کہا، تو بھاگتا ہے یا تلوار سے تیرا گلا کاٹ لوں؟ بیچارہ پھر دوڑنے لگا۔ اس طرح تیزی سے بھاگنے سے اس کا جی گھبرانے لگا اور اسے قے پر قے آنے لگی۔ آخری قے جو اتنی زور سے آئی تو سانپ بھی ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ جب اس نے سانپ کو دیکھا تو اس کو سمجھ آئی کہ سپاہی نے کس غرض سے اسے مارا پیٹا اور دوڑایا ہے۔ اس نے سپاہی کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا اور کہا، خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میری جان بچائی ہے، لیکن اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ سپاہی نے کہا، اب بلا خوف کہہ سکتے ہو۔ تو اس نے کہا، ہمارے گاؤں میں ایک بھینس خربوزے کھا رہی تھی تو اچانک ایک ثابت خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ تڑپنے لگی۔ تو اس کے مالک نے ایک کپڑا لیا اور اس کے گلے کے آس پاس لپیٹ دیا اور زور سے ایک ڈنڈا مارا تو خربوزہ اندر ٹوٹ گیا، تو بھینس نے اسے بڑی آسانی سے نگل لیا اور اس طرح سے بھینس کی جان بچ گئی۔ کہیں تم نے بھی جانوروں کا طریقہ علاج تو نہیں میرے اوپر آزمایا؟ سپاہی تھوڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں یہی طریقہ آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت تکلیف پہنچی، لیکن اب تم اس مصیبت سے بچ بھی تو گئے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ تیری دی ہوئی سزا چونکہ میرے فائدے کے لیے تھی، اس لیے وہ عین نوازش اور مہربانی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ اور مہربانی فرما کر آئندہ احتیاط سے کام لیجیے گا۔